बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रमज़ान की रहमतें और बरकतें आप सब पे निछावर हो रही हैं। बहुत सी ख़वातीन हैं मर्दों से ज़्यादा समझदार, जो इन रहमतों के लिए बाकायदा तैयारी करती हैं, प्लान करती हैं और बहुत उम्दगी से और बड़ी मोहब्बत से दुआएँ मांग के अल्लाह जी को सच्ची बातें लूट लेती हैं। ये ख़वातीन हमारी घरों में ना हों, हमारी ज़िंदगी में ना हों तो यकीन मानिएगा हमारी ज़िंदगी में से बरकतें कम हो जाएं। ये खातून माँ हो तो भी अल्लाह के हमसे ज़्यादा करीब होती है। कभी अच्छी बहनें हों, अच्छी बीवियाँ हों, अच्छी बेटियाँ हों तो ये भी इस वाले मामले में बहुत अच्छी होती हैं। मुझसे कुछ सवाल हैं जो बहुत सारे बच्चे और बड़े पूछते हैं। लाइक नबीला ने पूछा, अंदलीब ने कुछ अर्सा पहले पूछा था, हसीब ने भी हाल ही में पूछा और रेहान ने भी पूछा। उन्होंने कहा सर आपको गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, अगर अच्छी लगती हैं तो किस कलर की और कैसे आप लेते हैं? बेटा जी, ये जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो इनफैक्ट ये शौक़ सारे मर्दों में उस वक्त आने शुरू हो जाते हैं। मुझे याद है स्कूल में थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल चिश्तिया में, तो हमने अपने अब्बा से, अब्बू चौधरी मोहम्मद अनवर उसी हाई स्कूल में हेडमास्टर थे, तो उनके पास उस माने में चाइना का बड़ा खूबसूरत साइकिल होता था। तब तो मोटरसाइकिल और गाड़ी का कुछ सवर भी नहीं होता था, तो वो उस पर जाते थे। तो हमने उनसे कह के सोहराब साइकिल लिया, जो हमारा जो था अटेंडेंट इस्माइल वो चला के जाता था। भाई मेरा आगे बैठता था, मैं पिछले करियर में बैठ के जाता। फिर हमने उसी में कैंची चला के उसको चलाना सीखा। फिर जब कुछ अर्से बाद अपना साइकिल लिया जो ख़ुद इंडिपेंडेंट चलाते थे। मैंने तो बाद में भी बड़े होने के बाद अपने घर में भी हमेशा अपना साइकिल रखा और अपनी बच्चियों को साइकिल भी लेके दिया, वो भी उससे चलाती थी। और इनफैक्ट ये पहली मोहब्बत होती है टू व्हीलर के साथ। फिर जब मैंने जॉब की, पहली जॉब, तो पहली जॉब से पहले मेरे पास 70 मोटरसाइकिल आ चुका था और यूनिवर्सिटी में था तो मैंने अपना बिज़नेस किया। इंडिया के एक राइटर थे, पब्लिशर थे, उनकी 10 किताबें लेके छापी। मुझे याद है उसमें से कोई 10-12 हज़ार रुपये उस ज़माने में बचा, तो मैंने 10,000 का होंडा 70 लिया। मैं अंदर से और पूरी रूह के साथ अपने रब का इतना शुक्रगुज़ार हमेशा होता हूँ। जब वो नेमत देता है तो नेमत हमारा हक नहीं होता, उसकी तरफ से तोहफे के तौर पे मिलता है। जब मैं होंडा 70 पे बैठता और मुझे ये खुशी होती कि मैंने अपने अब्बा से पैसे नहीं लिए, ख़ुद कमाए और अपनी बुनियाद पे लिया। फिर जब मेरी पहली जॉब हुई तो कुछ अर्से के बाद मैंने अल्लाह से दुआ की कि सर मुझे बड़ा मोटरसाइकिल चाहिए। उस ज़माने में कावासाकी 125 होता था जिसे GTO कहते थे। ये पाकिस्तान में पहली बाइक थी जो प्रेशर ब्रेक के साथ होती थी, यानी आप जितना मर्ज़ी तेज़ जाते थे तो ये एकदम से वो रुक जाती थी, ब्रेक लगाते थे। ख़ास इसमें डिस्क होती थी, ये भी बड़ी हैवी थी, पीछे बैठ के चलाने का बड़ा मज़ा आता है। ज़रा कुछ वक्त आता है सब पे जब आप ज़रा पीछे होकर बैठ के उसको चलाते हैं। तो मुझे याद है मैं वहाँ से जाके चुंगी अमर सदू से किसी के घर से जाके वो लेके आया और वो उस पर बुरे वाला जाया करता था इस कावासाकी पे, और ज़रा बहुत ही शानदार था। 2-3 साल मेरे पास ये रहा। आई इंजॉयड इसकी सवारी को, पर हर सफ़र के पहले और बाद में मैं अपने रब का शुक्र अदा करता कि उसने मुझे महरूमों में से नहीं रखा। फिर जब मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की, इमेज केयर, उसका मैं डायरेक्टर बना, तो पहली दफ़ा मैंने कार ख़रीदी और सुर्ख रंग की कार थी। और मुझे याद उस ज़माने में मैंने 5,000 रुपया ख़र्च किया, उसका पेंट कराया। और साथ ही राहील मेरे पास होते तो उस वक्त मेरे मावन, उनको मैंने बाइक दी, ये GTO के जाओ जाके इसको बेच आओ। अच्छा, बड़ी जब आपके पास खुशी आती है तो छोटी शायद उसकी कदर कम हो जाती है। तो वो गए मशरक़ के दफ्तर के करीब, वहाँ मोंटगोमरी रोड पे, और आके उन्होंने मुझे बताया कि 12 या 14 हज़ार का बिक गया। अच्छा, मैंने मुड़ के भी नहीं पूछा, और एक उस पर ट्रस्ट मेरा बहुत अच्छा था। दूसरा, मुझे लगता था कि ये बोनस के तौर पे पैसे वापस आए। इसी तौर पे एक दफ़ा वालदा मेरी तशरीफ़ लाई मिलने के लिए, तो उन दिनों मैं गाड़ी के बारे में थोड़ा मुतवहश था कि पुरानी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हें गाड़ी के लिए पैसे दे रही हूँ 25,000, तो इसको बदल लो। तो मैंने पूछा आपका क्या प्रोग्राम है? उन्होंने कहा मैं उम्रे पे जा रही हूँ। तो मैंने कहा फिर मुझे भी ले जाएं, ये पैसे हम उधर डाल लेते हैं। तो बाद में अल्लाह ने मुझे फिर बिल्कुल नई गाड़ी दे दी। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो बच्चे बड़ी गाड़ियों पे आते थे, मेरे पास छोटी थी, नई थी वो। फिर मैंने अपने अल्लाह से कहा सर बड़ी चाहिए, तो फिर अल्लाह ने मुझे 1600 सीसी दे दी। और मुझे याद है भी मुझे चलानी भी ठीक से नहीं आती थी, सारा उसका सिस्टम मुख्तलिफ था। मैंने बच्चों को बिठाया रात को और हम यहाँ से चिश्तियाँ चल पड़े।
اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس کی اسٹیپنی بھی نہیں تھی, بیچ میں کہیں گرم ورم بھی ہوئی, آرے والا میں ہم نے پانی وانی ڈلوایا. مجھے اس کا پورا سسٹم بھی یاد ہے کہ نہیں علم تھا. پر نعمت جب جب اللہ سے مانگی, میں بہت سالوں سے اللہ کو اللہ جی کر کے بلاتا ہوں, تو یہ جی جب دل سے نکلتی ہے. میں گھر میں جب شروع میں نے چھوٹا گھر خریدا, پھر تھوڑا سا بڑا لیا, پھر اللہ اچھا کبھی اپنی اوقات سے بڑا نہیں مانگا. اوقات بنا خود ہی طے کرتا ہے نا, اللہ کو دیتے ہوئے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. پھر بڑے آرام سے کمفرٹیبل تھے. پھر میرے بچوں نے کہنا شروع کیا یہاں دھوپ کم آتی ہے, ہمیں تھوڑا صحن چاہیے. تو پھر اللہ نے ہمیں ایک دم سے ہم ایک کنال کے گھر میں آ گئے. پھر میں نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے بڑی گاڑی چاہیے اور سیوک چاہیے, تو اللہ نے مجھے وہ دے دی. پھر میری وائف کو چاہیے تھی تو میں نے ان کے لیے کہا. ابھی اس رمضان میں میں نے دل سے سوچا ہے کہ اپنی وائف کو نئی آٹومیٹک لے کے دینی ہے, چونکہ اس کے پاس جو وہ بھی آٹومیٹک ہے اس میں کمفرٹیبل رہتی ہے, ہاتھ سے مینول گیئر ویئر نہیں لگانا پڑتا. پر سچی بات ہے جس سے آپ مانگتے ہیں اس سے آپ کا تعلق کیسا ہے؟ کیا صرف مطلب براری کا؟ سکھ کے دنوں میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. جو صرف دکھ کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ بالکل اور طرح کے ہوتے ہیں, وہ سکھ میں بھول جاتے ہیں. پر جن کا تعلق اللہ سے محبت کا ہوتا ہے, مستقل ہوتا ہے, ہر موسم کا ہوتا ہے, ہر خوشی اور غم کا ہوتا ہے. میں تو کسی لمحے بہت خوش ہوتا ہوں تو یوں کر کے اپنے ہاتھ کو چوم کے کہتا ہوں سر تھینک یو ویری مچ, یو آر ٹو گڈ, یو آر ٹو گریٹ. اس لیے کہ انسان اس انگلی کے پوروں سے لے کے اپنی آنکھوں کے ان پلکوں تک, اپنے کانوں کے ان سننے کے راحت سے لے کے ان دانتوں کے استعمال تک, اب کس کس نعمت کا ذکر کریں جو اس پیارے رب نے, محبوب رب نے, اس سونے رب نے ہم کو عطا کی. ہم تو کبھی گنتی پہ بھی نہیں کرتے. اگر ان کے پیسے لگانے شروع کریں, ان کا بل آنا شروع ہو جائے. ابھی سوچئے کہ پانی کا بل ہمارے ایک گھر میں آتا ہے 1500, دوسرے میں 3000 پانی کا بل آتا ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ بل اور زیادہ ہونا ہے. چین میں تو سنا ہے کہ لوگوں کا جو میجر خرچہ ہے وہ پانی کے ٹینک ہیں یا ٹینکر ہیں جو آتے ہیں, اور وہ ایوریج کتنے من اور ٹن انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ جہاں چیز کی کمی ہوتی ہے. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں سب سے بڑا کون ہے, اس کی جگہ خالی ہوتی ہے. ہم کبھی ماں کو بٹھاتے ہیں, کبھی باپ کو بٹھاتے ہیں, کبھی کسی اپنے افسر کو بٹھاتے ہیں. یہ ان کی جگہ نہیں ہے. یہ جو سب سے عظیم, سب سے شاندار, سب سے بڑی جگہ اس کی ہے جو سال بعد آپ کو یاد دلاتا ہے, اٹس می. میرے کہنے پہ تم کھانا کھاتے ہو, میرے کہنے پہ تم کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہو, میرے کہنے پہ تم حلال رزق, حلال تعلق اس سے منع ہو جاتے ہو, چونکہ میں چاہتا ہوں اب تم رک جاؤ. اور پھر میرے کہنے پہ تم اس وقت روزہ کھولتے ہو جب تمہارا من ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تھوڑا سا اور اندھیرا ہو جائے, ابھی تھوڑا اور اندھیرا ہو جائے. تو پھر اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی ہے کہ جلدی کھولو. اور کبھی کبھی تو حدیث کے الفاظ حیران کر دیتے ہیں کہ اس جلدی میں کہ تمہیں تھوڑا شک پڑے کہ کہیں ٹوٹ نہ گیا ہو. اچھا یہ اللہ کی مرضی ہے, اس کے فیصلے ہیں, وہ کیسے دیتا ہے. کبھی سجدے میں دیتا ہے, کبھی افطاری کے وقت دیتا ہے, کبھی تہجد کے وقت دیتا ہے, کبھی فجر کی نماز پڑھ کے آپ وہیں بیٹھے رہتے ہو جب تک سورج اگ نہیں آتا, اس بیچ میں چاشت پڑھتے ہو, اشراق پڑھتے ہو, دعائیں مانگتے ہو. یہ وہ دن جو اس وقت ہم پہ برس رہے ہیں پوری رحمت کے ساتھ, یہ مانگنے کے ہیں. صرف چیزیں مت مانگیے گا. ہم چیزیں مانگتے رہتے ہیں, ملتی رہتی ہیں, بل بھی نہیں ان کا آتا. پر اپنا ایمان بھی مانگا کریں, اپنے ایمان کی سلامتی بھی مانگا کریں, اپنے دل کی خوشی راحت اتنی سی یہ نہ مانگا کریں, کامیابی مانگا کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اپنی بیٹیوں کے لیے عزت, ان کی غیرت, ان کی شرم و حیا, ان کا لحاظ, ان کی کامیابی, جس گھر میں انہوں نے جانا وہاں ان کی عزت اور وقت. اور ایک دعا تو ضرور مانگا کریں. یہ دعا چونکہ مجھے بہت پسند ہے اور میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ سے کہا کریں کہ اللہ مجھے, میرے بچوں کو, میری بچیوں کو ناقدر لوگوں کے سپرد نہ کرنا. آپ دفتر میں کسی جگہ جائیں, کسی بزنس میں جائیں, کسی کام سے جائیں, ہمیشہ دعا مانگ کے جایا کریں کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں سے میرا واسطہ پڑے جو میری قدر کریں, میری ناقدری نہ کریں, میری بے قدری نہ کریں. اس لیے کہ آپ کم پڑھے لکھے ہوں یا بہت پڑھے لکھے ہوں, بے قدری اور ناقدری دونوں گوارا نہیں ہوتی, برداشت نہیں ہوتی. اور انسان کو رب نے عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور اپنی خوبصورت کریٹیوٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے.
تو وہ بھی کب چاہتا ہوگا کہ کسی کی بےعزتی ہو, کسی کی بےوقتی ہو. شاید اس کی وجہ ہم خود بن جاتے ہیں, کچھ ایسے کام کر لیتے جو ہمیں نہیں کرنے ہوتے. سو اس رمضان میں بطور خاص آئی ڈونٹ نو آپ کیا کیا مانگو گے. صرف کاریں, موٹر سائیکل اور ان کے رنگ مانگو, کپڑوں کے رنگ مانگو, سوٹ مانگو, چوڑیاں مانگو, زیور مانگو, سب آپ کو مل جائے گا, اپنے وقت پہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں کسی خواہش کو ادھورا چھوڑتا. ویسے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ جب بھی ہم خواہش کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, تو اللہ سے ضرور پوری کرتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یا اللہ فوری دے دیتے ہیں, یا اللہ اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں, یا اس کا متبادل دے دیتے ہیں, یا پھر اسے آخرت لی چھوڑ دیتے ہیں. وہاں آپ کو متبادل مل جاتا ہے. وہاں تو شاید پھر بہت سے لوگ یہ آرزو کریں, یا اللہ کتنا اچھا ہوتا دنیا میں کوئی سنی نہ ہوتی, ساری یہیں پوری ہو جاتی. پر ہم تھوڑے دلے ہیں, ہم کو یہاں بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. پر میرے رب کو یہاں سب کچھ دیتے ہوئے بھی کوئی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. جتنا وہ پیارا ہے, جتنا وہ بڑا ہے, جتنا وہ محبوب ہے, کیا خیال ہے اس کے تعلق کی قربت لینے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی قیمت تو دینی ہی چاہیے. اور یہ قیمت اس مہینے میں جب آپ دینے لگ جاتے ہیں تو باقی پورے سال پھر آپ کو یاد رہتا ہے کہ اس تعلق کو نبھانا بھی ہے, اس کے پیار کو تازہ بھی رکھنا ہے. تازہ رہیے, کامیاب رہیے, شان سے رہیے, وقار کے ساتھ رہیے, قدر کے ساتھ رہیے, یہاں بھی اور اللہ کے ہاں جا کے بھی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.